میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا یہ تیسرا پروگرام، جس کا عنوان ہے شان اہل بیت حدیث کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم رہا تو اس عنوان کے تحت جو ہے کچھ باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اہل بیت کی تعریف و توصیف ثنا اہل سنت کی کتابوں میں جو ہے کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ اب چاہے وہ بخاری شریف ہو، چاہے مسلم شریف ہو، چاہے ترمذی شریف ہو، چاہے نسائی شریف ہو، چاہے ابن ماجہ ہو یا ابو داؤد، سیاہ ستہ کے اندر جو ہے اہل بیت کا ذکر، اہل بیت کی تعریف، اہل بیت کی ثنا جو ہے موجود ہے۔ اور صرف سیاہ ستہ ہی کے اندر نہیں، بلکہ اور بھی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جگمگا رہا ہے۔ فرمان، میرے آقا کا فرمان جو ہے جگمگا رہا ہے۔ انہی حدیثوں میں سے جو ہے چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر ہے کہ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک مقام ہے جس کا نام جو ہے مقام جحفہ، یہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام جو ہے مقام جحفہ ہے۔ غدیر خم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ غدیر خم کا مطلب ہوتا ہے وہاں پر ایک تالاب ہے، اسی کو جو ہے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر مقام جحفہ کے پاس، غدیر خم کے پاس جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا۔ میرے آقا نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا۔
خطبے میں تو پہلے میرے آقا نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اس کے بعد جو ہے میرے آقا نے اپنے صحابہ اکرام کو اور بھی کچھ باتیں جو ہے واضح و نصیحت کی، یعنی اسلام کے تعلق سے اور بھی باتیں بتائی، اللہ کا خوف دلایا، قرآن کی تعلیم کے بارے میں جو ہے نصیحت کی، اور بھی بہت ساری باتیں جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے پاس کھڑے ہو کر صحابہ اکرام کے درمیان جو ہے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اس کے بعد جو ہے اور واضح نصیحت کی، پھر اور آگے جو ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اور آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں انسان ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے لوگوں میں انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی ملک الموت میرے پاس آئے۔ میرے آقا نے اپنے دنیا سے پردہ کرنے کی خبر دی، میرے آقا نے اپنے دنیا سے پردہ کرنے کی خبر دی کہ قریب ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ ملک الموت جو ہے میرے پاس آنے والے ہیں، کس لیے؟ تاکہ جو ہے میں دنیا سے پردہ کر جاؤں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے لوگوں میں انسان ہوں، قریب ہے کہ میرا رب کا بھیجا ہوا فرشتہ جو ہے میرے پاس آئے اور میں خدا تعالیٰ کے حکم کو قبول کر لوں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا ہے اس کو جو ہے میں قبول کر لوں، اور اپنی روح کو جو ہے اس کے حوالے کر دوں، اور جو موت کا جام ہے میں اس کو پی لوں۔ یہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دنیا سے پردہ کرنے کی خبر دی، اپنے صحابہ کرام کو اپنے دنیا سے پردہ کرنے کی خبر دی۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا، میرے مسلمان بھائیوں، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، یہ میرے آقا نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے جانثار ساتھیوں، اے میرے غلاموں سنو، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، یعنی اور میں تم میں دو نفیس اور گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اگر میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں تو تم گھبرانا نہیں۔ کیوں نہیں گھبرانا؟ کیونکہ میں تمہارے درمیان جو ہے دو ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جو بہت ہی بھاری بھی ہے اور بہت ہی اچھی بھی ہے۔ میرے آقا نے اپنے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے یہ چیز جو ہے سمجھائی کہ میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد تم گھبرانا نہیں، کیونکہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو عظیم چیز جو ہے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور آگے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے پہلی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جو دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان، ان میں جو ہے پہلی چیز جو ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ میں قرآن مجید تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور میرے آقا نے فرمایا فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت اور نور ہے، جس میں ہدایت اور نور ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو قرآن میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس قرآن کے اندر جو ہے ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر تم کو ہدایت چاہیے، اگر تم کو ہدایت چاہیے تو قرآن کے دامن کو تھام لو، تم کو ہدایت مل جائے گی۔
تم کو نور مل جائے گا۔ یہ چیز میرے آقا نے اپنے غلاموں کے سامنے واضح کی کہ میں تمہارے درمیان جو ہے ایک گراہ قدر چیز، ایک عظیم چیز جس کا نام جو ہے کتاب ہے، قرآن مجید ہے، وہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور آگے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کرام کو باخبر کیا، بتایا خدائے تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو۔ میرے آقا نے صحابہ کرام سے کہا کہ جو کتاب میں چھوڑ کر قرآن مجید جا رہا ہوں، تم جو ہے قرآن مجید پر عمل کرتے رہنا اور اسے جو ہے مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا، یعنی اپنے آپ کو قرآن سے جو ہے مضبوطی کے ساتھ جوڑ کر رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم قرآن سے دور ہو جاؤ، قرآن کی تعلیمات سے دور ہو جاؤ۔ میرے آقا آخر کہنا کیا چاہتے تھے؟ میرے آقا یہ کہنا چاہتے تھے، اپنے صحابہ کرام کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ قرآن مجید کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہنا۔ مطلب کیا؟ قرآن کا جو حکم ہے وہی کرنا، قرآن نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اسی کو کرنا، جس سے قرآن نے روکا ہے اس سے رک جانا، قرآن نے جس چیز کو حلال کہا ہے اس کو حلال سمجھنا، قرآن نے جس کو حرام کہا ہے اس کو حرام سمجھنا۔ یہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان وصیت کی۔ یہ میرے آقا نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان وصیت کی کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ اور آگے راوی حدیث کے جو ہیں حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور آگے ارشاد فرمایا، اور دوسری گراہ قدر چیز، دوسری عظیم چیز جو ہے میرے اہل بیت ہے۔ دوسری چیز میرے آقا نے فرمایا کہ دوسری چیز جو عظیم چیز ہے، جو بھاری چیز ہے، جو گراہ قدر چیز ہے، وہ میرے اہل بیت ہے، میرے اہل بیت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اور اس سے ڈراتا ہوں۔ اس جملے کو جو ہے میرے آقا نے 2 بار ارشاد فرمایا۔ اس جملے کو میرے آقا نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اے میرے جانثار ساتھیوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے اہل بیت کے بارے میں جو ہے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ مطلب کیا؟ کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اہل بیت کی محبت کو فرض کیا ہے اس کو نبھاتے رہنا، جس طریقے سے ان کی تعظیم تمہارے اوپر لازم کی گئی ہے تم اہل بیت کی تعظیم کرتے رہنا۔ تم جو ہے کبھی بھی اہل بیت سے اپنے آپ کو دور نہ رکھنا، اور جو اللہ کا حکم ہے اہل بیت کے بارے میں اس کو ہر حال میں مانتے رہنا۔ یہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں سے وصیت کی، اپنے غلاموں سے وصیت کی، ان کو تاکید کی کہ 2 چیز جو ہے میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ان دونوں سے جو ہے تم مضبوطی کے ساتھ جو ہے جڑے رہنا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک چیز قرآن مجید، دوسری چیز اہل بیت، اور ان دونوں کا رشتہ جو ہے اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ دونوں جو ہے کل بروز محشر حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملیں گے۔ یعنی یہ ایسا نہیں کہ پچھڑ جائیں گے، قرآن دوسری سمت چلا جائے گا، اہل بیت دوسری سمت چلے جائیں گے، نہیں، یہ قیامت تک، یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی جب میرے آقا سے ملاقات ہوگی تو قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ ملاقات کریں گے۔ یعنی پوری زندگی
جب تک قیامت نہیں آتی ہے یہ دونوں کا رشتہ جو ہے برقرار رہے گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، غور کرنے والی بات اس میں کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ آخر میرے آقا نے جو ہے ہم کو اہل بیت اور قرآن سے کیوں جوڑا؟ ہم کو اہل بیت اور قرآن سے کیوں جوڑا؟ آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ سنو میرے مسلمان بھائی، اگر کوئی انسان جو ہے بغیر استاد کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے، وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر استاد کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، جیسے آج کل بہت سارے ایسے مارکیٹ میں جو ہے نیم حکیم خطرے ایمان والے جو ہے آ گئے ہیں کہ بخاری شریف کے ترجمے کو لے لیتے ہیں یا قرآن مجید کے ترجمے کو لے لیتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے جو ہے کرنے لگتے ہیں۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی ارشاد فرمایا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، یعنی قرآن ہی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ہدایت بھی ملے گی اور کچھ لوگ جو ہے قرآن ہی کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ مطلب کیا؟ جب آدمی اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے جو ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ حقیقت میں تو قرآن جو ہے ہدایت دینے والی کتاب ہے، مگر ہم نے جس طریقے سے ہدایت لینا تھا اس راستے کو ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے جو ہے ہم گمراہ ہو گئے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے اہل بیت سے اسی لیے ہم کو جوڑا، تاکہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کو سمجھنا پڑے گا۔ مطلب کیا؟ قرآن کی تفسیر اہل بیت ہے۔ مطلب کیا؟ قرآن کی تفسیر اہل بیت ہے اور اہل بیت کی تفسیر جو ہے قرآن ہے۔ اہل بیت کی تفسیر جو ہے قرآن ہے۔ بہت بھاری جملہ ہے یہ کہ قرآن کی تفسیر اہل بیت اور اہل بیت کی تفسیر جو ہے قرآن ہے۔ اسی لیے جب بھی کسی امام کا مسئلہ پھنسا ہے، جب بھی کسی امام کا مسئلہ پھنسا ہے، ہر امام نے جو ہے اہل بیت کی طرف رخ کیا ہے، اور چاہے امام اعظم ہو، چاہے امام احمد بن حنبل ہو، چاہے امام مالک ہو، چاہے امام شافعی ہو، سب نے جو ہے جب اہل بیت کی تعظیم کی ہے، جب اہل بیت کا ادب کیا ہے، تب جا کر امام اعظم جو ہے امام اعظم بنے ہیں۔ امام اعظم تب جا کر امام اعظم بنے ہیں، اور بہت دور جانے کی بات نہیں، ہماری بریلی شریف کے اندر میرے آقا اعلیٰ حضرت جو ہے، اگر میرے آقا اعلیٰ حضرت بنے ہیں تو جب آپ نے اہل بیت کی تعظیم کی ہے، ادب کیا ہے، تب جا کر آپ بھی اعلیٰ حضرت بنے۔ اعلیٰ حضرت بنے۔ ایک مختصر میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ جو ہے میرے سیدی اعلیٰ حضرت تحریری کاموں میں جو ہے مصروف تھے، اور آپ ہی کے خاندان کا ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ وقت کے ڈپٹی سی ایم جو ہے وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جا کر کہہ دو کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب سوچیں، ڈپٹی سی ایم ہے جس سے ملنے کے لیے ہر آدمی ترستا ہے، مگر وہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت کے دربار میں گیا ہوا ہے، چوکھٹ پر حاضری لگانے کے لیے گیا ہے، مگر میرے سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جا کر کہہ دو میرے پاس ابھی ملاقات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ پھر وہ شخص آنے والا کہتا ہے کہ بہت دور سے چل کر آئے ہیں اور آپ سے ضروری جو ہے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو
میں ابھی دینی کاموں میں مصروف ہوں، میں حدیث پاک لکھ رہا ہوں، میں مسئلے لکھ رہا ہوں، ابھی میں دینی کاموں میں مصروف ہوں، اس لیے میں ملاقات نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے وہ بار بار آتے رہے جاتے رہے، مگر میرے سیدی اعلیٰ حضرت جو ہے ملاقات کرنے سے انکار کرتے رہے۔ آخر میں جب اس شخص نے یہ بتایا کہ آنے والا جو شخص ہے وہ سید ہے، اہل بیت سے اس کا تعلق ہے، میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فوراً اپنی قلم کو رکھ دیا اور دوڑتے ہوئے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ یہ اہل بیت کا ادب ہے، تعظیم، اس لیے اعلیٰ حضرت بنے کہ آپ نے اپنی قلم کو رکھ دیا اور ملاقات کرنے کے لیے فوراً خود آپ چل کر گئے اور ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد جہاں آپ بیٹھا کرتے تھے وہاں پر ان کو بٹھایا اور سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے، سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے۔ ہم سنیوں کو میرے اعلیٰ حضرت نے سبق دے دیا، درس دے دیا کہ دیکھو میں وقت کا اتنا بڑا عالم دین ہونے کے باوجود، مفتی اعظم ہونے کے باوجود، مجدد اعظم ہونے کے باوجود میں اس طریقے سے سید کا ادب کرتا ہوں، تم بھی کسی بھی حال میں جو ہے سید کے دامن کو نہ چھوڑنا، ان کی تعظیم میں کبھی فرق نہ آنے دینا، ورنہ جو ہے تم مومن نہیں رہ جاؤ گے، تمہارا ایمان بھی جو ہے تمہارے دلوں سے نکل سکتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس لیے میرے آقا نے جو ہے ہم کو قرآن سے جوڑا، اس لیے میرے آقا نے اہل بیت کو قرآن سے جوڑا، قرآن کو اہل بیت سے جوڑا، تاکہ ہم جو ہے قرآن کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ آؤ دیکھو دوسری حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع، یعنی جو میرے آقا نے آخری حج کیا تھا اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے عرفہ کے دن، اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار ہو کر میرے آقا نے خطبہ دیا تھا۔ خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے درمیان، اے لوگوں میں نے تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ میرے آقا نے کہا کہ میں تو دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں، مگر میں تمہارے درمیان جو ہے دو ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اور وہ چیز ایک تو اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری چیز جو ہے میری اولاد، میرے اہل بیت، میری ذریہ۔ یعنی میرے آقا نے فرما دیا، ہم اور آپ کو بتا دیا کہ اگر تم اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتے ہو، تو قرآن کے بھی دامن کو مضبوطی سے تھامو اور اہل بیت کے بھی دامن کو مضبوطی سے تھامو۔ اگر تم نے دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا تو جو ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں ایک بات اور، اب جیسے اسی روئے زمین پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف قرآن کو ماننے کا تو دعویٰ کرتے ہیں مگر اہل بیت کو ماننے کا دعویٰ نہیں کرتے، مگر اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، جن کو جو ہے اہل قرآن کہا جاتا ہے، ایک فرقہ ہے، یہ اسی روئے زمین پر پایا جاتا ہے۔ ان کا دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے لیے قرآن ہی سب کچھ ہے اور ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے وصیت کیا کی ہے، میرے آقا نے تعلیم کیا دی ہے ہم اور آپ کو کہ تم صرف قرآن کو لے کر کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر تم کو کامیابی چاہیے تو تم کو جو ہے قرآن کے بھی دامن کو تھامنا پڑے گا اور اہل بیت کے بھی دامن کو تھامنا پڑے گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، طبرانی شریف کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ
بہت ہی اہم، بہت ہی خوبصورت حدیث پاک جو ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے، میری اولاد کو اپنی اولاد سے، میرے اہل کو اپنے اہل سے، اور میری ذات کو جو ہے اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ میرے آقا نے واضح کر دیا کہ اگر تم کو کامل مومن بننا ہے تو جو ہے اپنی جان سے زیادہ میری جان کو عزیز سمجھو، محبوب سمجھو، اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد کو محبوب سمجھو، اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والوں کو محبوب سمجھو، تب تو تم کامل مومن ہوگے۔ ورنہ اگر تم نے بھید بھاؤ کیا، اپنی جان کو زیادہ قیمتی سمجھا، اپنے گھر والوں کو زیادہ قیمتی سمجھا، اپنی اولادوں کو زیادہ قیمتی سمجھا، اور میری اولاد کو محبوب نہیں رکھا، تو تم جو ہے کامل مومن نہیں ہو سکتے، تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو معلوم کیا ہوا اس حدیث پاک سے؟ معلوم یہ ہوا کہ کامل مومن ہونے کے لیے نبی سے بھی محبت کرنی پڑے گی، اور اہل بیت سے بھی محبت کرنی پڑے گی، اور نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرنی پڑے گی، تب تو ایمان جو ہے کامل ہوگا۔ ایک آخری حدیث مشکات شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ذر نے جو ہے کعبہ شریف کے دروازے کو پکڑ کر فرمایا۔ آپ حدیث کی اہمیت سمجھیں کہ حضرت ابو ذر جو خود ایک صحابی رسول ہیں، جن کا فرمان لوگ مان لیتے کہ آپ حق فرما رکھے ہیں، مگر حضرت ابو ذر نے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر اس حدیث کو جو ہے روایت کیا، تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس حدیث کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ یہ حدیث کتنی معتبر ہے، کتنی عمدہ ہے، اور اس کے اندر کتنی مضبوط دلیل ہے، کتنی مضبوط دلیل ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ میرے اہل بیت تم لوگوں کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے اہل بیت جو ہے تم لوگوں کے لیے، یعنی ہم اور آپ کے لیے، نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ جو شخص کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو شخص جو ہے کشتی میں سوار نہیں ہوا، پیچھے رہ گیا، وہ ہلاک ہوا۔ مطلب کیا؟ جب طوفان نوح آیا تھا صرف وہی شخص بچ پائے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے، صرف انہی کو سلامتی ملی تھی، اور دنیا کی تمام چیزیں جو ہے ہلاک ہو گئی تھی، تمام انسان ہلاک ہو گئے تھے، جانور ہلاک ہو گئے تھے، درخت ہلاک ہو گئے تھے، دنیا کی ہر چیز جو ہے ہلاک ہو گئی تھی سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور اس کے اندر جتنے لوگ سوار تھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے اہل بیت جو ہے وہ کشتی نوح کی طرح ہے، اگر تم ان سے وابستہ ہو جاؤ گے، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو گے، کشتی نوح کی طرح تم بھی جو ہے سلامتی کے ساتھ پار ہو جاؤ گے، سلامتی کے ساتھ پار ہو جاؤ گے۔ اور ایک آخری حدیث پاک وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طبرانی شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جو ہے بیت اللہ شریف کے ایک گوشے اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے اور نماز پڑھے، روزے رکھے،
پھر وہ اہل بیت کی دشمنی پر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا کیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے اور مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے بیچ میں وہ دنوں رات جو ہے عبادت کرتا رہے، رات میں عبادت کرے، دن میں روزہ رکھے، اسی طریقے سے اس کی پوری زندگی جو ہے گزر جائے، پوری زندگی خانہ کعبہ کے اندر گزر جائے کہ وہ نماز بھی پڑھتا رہا، روزہ بھی رکھتا رہا، تلاوت بھی کرتا رہا اور خانہ کعبہ کے اندر موجود رہا، مقام ابراہیم کے قریب موجود رہا، مگر اس کا خاتمہ اس طریقے سے ہوا کہ اس کے دل میں جو ہے اہل بیت کی دشمنی تھی، اس کے دل میں اہل بیت کی دشمنی تھی، تو نہ اس کی نماز نے اس کو بچایا، نہ اس کے روزوں نے اس کو بچایا، نہ اس کی تلاوتوں نے اس کو بچایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے جہنم میں جائے گا۔ جس کے دل میں اہل بیت کی دشمنی ہوگی وہ شخص جو ہے جہنم میں جائے گا۔ میرے آقا نے واضح کر کے بتا دیا کہ اگر دل میں دشمنی ہے، نہ تمہاری نماز تم کو بچا سکتی ہے، نہ تمہارے روزے جو ہے تم کو بچا سکتے ہیں۔ اب یہیں سے معلوم کیا ہوا کہ جب اہل بیت کی دشمنی میں آدمی جہنم میں چلا جائے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرے گا، اس کی نماز روزہ کیسے قبول ہوگا؟ اس کی نماز اور روزہ کیسے اس کو جنت میں لے کر جائے گا؟ میرے آقا نے یہاں سے ہم کو سبق دیا ہے کہ یہاں سے تم سمجھ لو کہ جب میرے اہل بیت سے دشمنی کرنے والا شخص جنت میں نہیں جا سکتا، نماز اس کو نہیں بچا سکتی، تو میرے مسلمان بھائیوں، جو شخص میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے گا یا جو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرے گا، کیسے اس کی نماز اس کو بچائے گی، کیسے اس کے روزے اس کو بچائیں گے؟ تو معلوم کیا ہوا؟ ایسا بھی شخص جو ہے جہنم میں جائے گا، کیونکہ اہل بیت کی محبت ایمان کے لیے شرط ہے، میرے آقا کی محبت ایمان کے لیے شرط ہے۔ تو جب میرے آقا کی محبت نہیں ہوگی تو ایمان درست نہیں ہوگا، اور بغیر ایمان کے ہر عبادت بیکار ہے، بغیر ایمان کے ہر عبادت بیکار ہے، کیونکہ پہلے ایمان ہے پھر اس کے بعد عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جو ہو ایمان پر ہو، اور پوری زندگی ہماری جو گزرے اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے گزرے۔ مولا تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول